اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کے آج جو ہے اسے کلوز کروں، میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ پروگرام میں بھی انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کی کنٹینیویشن ہوگی. جہاں تک جماعت احمدیہ کی خدمات کا تعلق ہے پاکستان کے لیے، ان سے جب آپ سنیں گے، اس وقت بالخصوص ہمارے غیر از جماعت ہمارے ناظرین میرے مخاطب ہیں، آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے وہ کس قدر غلط ہے. یہ ایک بہت لمبی فہرست ہے، اس میں بہت سے ناموں کا آج جس طرح نصیر قمر صاحب نے ذکر بھی کیا. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم دیگر احمدیوں کی خدمات کا تذکرہ لے کے حاضر ہوں گے جو پاکستان کے لیے وہ کرتے رہے ہیں، جن میں ایک نمایاں نام صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب مرحوم کا ہے، جن کی کہ پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا. بڑی خاموشی کے ساتھ انہوں نے بیہائنڈ دا سینز رہتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کی جتنی خدمت کی ہے وہ بہرحال تاریخ میں، اس تاریخ میں تو محفوظ ہے جو حقیقت حال کے نتیجے میں لکھی جاتی ہے. ہسٹورین اسے مسخ کر دے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہم اسے ضرور اپنے پروگرام میں یہاں پہ بیان کریں گے، اور خاص طور پہ صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب کی خدمات کا تذکرہ بھی اگلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا. اس سے پہلے ناظرین کہ آج کے پروگرام کو ہم ختم کریں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کل کے اخبار میں، جمعہ کے روز جنگ اخبار میں، اس کا تراشا ہمارے پاس اسکرین پہ بھی ہے، ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں. ایک خبر آئی کہ اقوام متحدہ مغربی ممالک میں اسلامی فوبیا کے خلاف کارروائی کرے، اسلامی ملکوں کا مطالبہ. اس چھوٹی سی گزارش کے ساتھ جناب ہم پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اسلامو فوبیا جو ہے، یہ در حقیقت اسلام کی غلط تعلیمات جو دنیا تک پہنچائی گئی ہیں مسلمانوں کے ذریعے سے. مسلمانوں نے بعض جو ہے انتہا پسند مسلمانوں نے، ظاہر ہے کہ باقی ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو عامت المسلمین ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت بھی رکھتے ہیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس انتہا پسند گروہ کی طرف سے اسلام کی ایسی مسخ شدہ تصویر دنیا کے سامنے پیش کی گئی کہ اس نے بگڑتے بگڑتے اسلامو فوبیا کی شکل اختیار کر لی. آج جو ہے وہی لوگ جا کے اقوام متحدہ کو کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرو اور اسلامو فوبیا کو دور کرنے کی کوشش کرو. یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی اس اسلامو فوبیا کی، جہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایمان سریا پہ چلا جائے گا، نام کو باقی رہے گا صرف، اس وقت جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ نہیں بتایا تھا کہ اس وقت جا کے جو ہے وہ اقوام متحدہ اور لیگ آف نیشنز اور دوسری تیسری حکومتوں کے دروازے کھٹکھٹانا. آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مسیح موعود اور امام مہدی کو نازل کرے گا اور وہ سریا سے ایمان کو واپس لے کے آئیں گے اور یوں احیاء دین کا عظیم الشان کام سر انجام پائے گا. حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح موعود اور امام مہدی کے طور پر مبعوث فرمایا. آپ کی تحریرات جو ہے وہ اب اس وقت ہر آدمی کے لیے اویلیبل ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ www.alislam.org پہ اگر آپ جائیں، حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام کتب وہاں پہ موجود ہیں، ان کو پڑھیں اور وہاں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت اسلام جس مشکل کا شکار ہے اس کا حل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 اشعار پر میں آج کے پروگرام کا اختتام کروں گا. حضور فرماتے ہیں کہ یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا، اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار. دن چڑھا ہے دشمنان دین پہ، ہم پر رات ہے، اے میرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.